ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہم یہاں جتنے بھی احباب ہیں، حضرات ہیں، مجھ سمیت سب کی زندگیوں کا دار و مدار معیشت اور مالی معاملات کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین نے بذات خود یہ نظام بنایا کہ ہر بندہ، ہر بشر وہ کسی نہ کسی اعتبار سے کاروبار کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، ملازمت کی شکل میں، مزدوری اور دہاڑی کی شکل میں پیسوں سے، مالی معاملات سے منسلک ہے. اللہ رب العالمین نے بذات خود اس کی ترغیب دلائی ہے. اسلام میں دو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، ایک حج ہے، پھر ایک جمعہ ہے. یہ دونوں ایسی عبادتیں ہیں جو مکمل وقت مانگتی ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں ان دونوں عبادتوں کا ذکر کیا، ساتھ کاروبار کا بھی ذکر کیا. عرب کے لوگ جب حج کے لیے جاتے، اپنے اپنے ملکوں کی مصنوعات وہ لے کے مکہ چلے جاتے، حج کا خرچہ نکال لیتے، فائدہ ہو جاتا. تو بعد میں کسی کو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ ٹھیک ہے کہ نہیں کہ عبادت کی جائے، ساتھ کاروبار کیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. حج کے مسائل میں اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، تم اللہ کا فضل تلاش کرو، حج بھی کرو، پیسہ بھی کماؤ. اور جمعے کے دن یہی نہیں کہا کہ بس اللہ اللہ ہی کرتے جاؤ، یہ مطالبہ کیا، حکم دیا کہ اذان سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ نماز ادا کرنے کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اپنے اپنے دکانوں پہ، کاروباروں پہ چلے جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے بعد کاروبار میں بڑی برکت ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں کاروبار کو اپنے فضل سے تشبیہ دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. یعنی کاروبار کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دیکھ کے ہم پریشان ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے کاروبار کی اجازت دینے کے بعد ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ حلال اور حرام کا فرق کرنا ہے. اندھا دھند کمائی نہیں کرنی کہ تمہیں حلال و حرام کی پرواہ کوئی نہ ہو، بس پیسہ پیسہ پیسہ. احل اللہ البیع،
اللہ فرماتے کاروبار کرنا بالکل درست ہے. احل اللہ البیع، اللہ فرماتے میں نے کاروبار کرنا جائز قرار دے دیا، تمہاری ضرورت ہے. وحرم الربا، لیکن سود حرام ہے. تم کماؤ جائز طریقوں سے کماؤ، ناجائز طریقوں سے نہ کماؤ. لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، لالچ نے، ہرس اور طمع نے ہمارے مالی معاملات خراب کر دیے. اکثریت ایسی ہے جو شکوہ کرتی نظر آتی ہے، فلانا بندہ میرے پیسے دبا کے بیٹھ گیا. اور اس سے زیادہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنا کوئی دیندار بندہ ہوتا اتنا بڑا وہ چھرا ہوتا ہے. پتہ نہیں لمبی داڑھی رکھنے کے بعد، شلوار ٹخنوں سے اونچی کرنے کے بعد، الحاج ہونے کے بعد اسے حرام کھانے کا کوئی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. پتہ نہیں اسے کوئی گارنٹی مل جاتی ہے کہ اب تم جو مرضی کرتے پھرو، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہونا، تم پہ کوئی پابندی نہیں ہے. یہ لوگوں کے شکوے اور شکایتیں ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. قریباً 11 سال پہلے روزنامہ نوائے وقت کے اندر محمد اظہار الحق کے کالم لکھا کرتے تھے تلخ نوائی کے نام سے. آج کل یہ صاحب روزنامہ دنیا میں لکھ رہے ہیں، مستقل آزاد آدمی ہے، کبھی کچھ لکھتا ہے کبھی کچھ لکھتا ہے. اس نے تقریباً 10-11 سال پہلے ایک کالم لکھا کہ یورپ کا ایک بندہ، ایک فیملی مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے طور پر تحقیق تفتیش کر کے مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کون سا ملک ہے جہاں پر اسلام کے اوپر عمل کرنا صحیح معنوں میں درست ہو سکتا ہے، آسان ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق تحقیق کی، تفتیش کی. لو جی انہیں پاکستان پسند آیا. وہ پوری دنیا کو چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. ان کو پتہ چلا یہ وقت جو ہے وہ یہ لا الہ الا اللہ کلمے اور دین کی بنیاد پہ بنا ہے. یعنی کہ موجودہ دور میں اگر میں رہی صحیح کوئی تصویر پیش کر سکتا ہوں، رہی صحیح گزارا سعودی عرب کہہ سکتے ہیں. اللہ اس کی حفاظت کرے، نظریات کی حفاظت کرے. ڈر ویسے بھی ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں آگے ہونا کیا ہے. لیکن اگر تھوڑا بہت لوگوں کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار تھوڑا بہت اسلام ہے، اسلامی حدود ہیں، نمازیں ہیں، تو ہم سعودیہ کے بارے میں ذرا دل کھول کے کہہ دیتے. اپنا ملک تو ہم پیش نہیں کر سکتے یہاں جو ہوتا ہے. قصہ مختصر ہے، وہ لوگ یہاں آئے. یہاں آنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. انہوں نے جو تاثرات دیے بعد میں یہ کہا کہ ہمارا جو اسلام ہے، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہ ہمیں اسلامی ممالک میں نہیں مل رہا، ہمیں یورپ کے اندر ہی مل رہا ہے. ہمارے لیے اسلام بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے اندر جا کے رہ لیں، وہاں ہمارا ایمان اور اسلام زیادہ محفوظ ہے. ان سے پھر کسی نے سوال کیا کہ آپ پھر کافر کیوں نہیں ہو جاتے، دوبارہ کافر ہو جائے. انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے، ہم قرآن کو پڑھ کے مسلمان ہوئے. اس جوڑے نے یہ جواب دیا کہ اگر ہم مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہوتے تو قوی امید تھی کہ ہم نے دوبارہ عیسائی ہو جانا ہے، لیکن چونکہ ہم قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں تو قصور اسلام کا نہیں ہے، قصور مسلمان کا ہے. انہوں نے یہاں جو جائزہ لیا، وہ اظہار الحق نے وہاں پیش کیا، اس کے اندر سرے فہرست بات یہ تھی. انہوں نے کہا کہ جتنے ہم نے دغا باز، مکار اور مالی معاملات کے اندر 2 نمبر لوگ اس قوم میں دیکھیں کسی قوم میں دیکھے نہیں. اور اس بندے نے پھر بتایا، اس نے کہا ہم نے یہاں گھر بنانے کی کوشش کی، ٹھیکے دار سے لے کے پلمبر تک ہر بندہ جھوٹ بولتا ہے، پیسے ایڈوانس لے لیتا ہے، کام کرتا ہی نہیں. حتیٰ کہ ٹائم گزر جاتا ہے، پیسے گزر جاتے ہیں. اس نے کہا معذرت کرنی بہت دور کی بات ہے، فون اٹھانا بھی بعد میں گوارا کوئی نہیں کرتا. پھر اس نے کہا کہ ایک بندے کے بارے ہمیں کسی نے کہا کہ یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑا شریف آدمی ہے، اس کے ساتھ معاملہ کرو.
کہتے ہم نے اس کی نمازیں دیکھ کر، زکاتیں دیکھ کر، صدقات و خیرات دیکھ کر اس کو جناب والا مالی معاملہ کر دیا۔ اس نے کہا سب سے تلخ تجربہ اس بندے کا ہوا۔ باقی لوگ تو پھر بھی پیسے لینے کے بعد، کاروبار کرنے کے بعد تھوڑا بہت تو دے ہی دیتے تھے، یہ بندہ ہمارے سارے پیسے ہی دبا کے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ لیں، یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارے اندر ہمارے مالی معاملات کتنے خراب ہو چکے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات اس کی نشاندہی کر دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقتربت الساعہ ولا یزداد الناس علی الدنیا الا حرصا۔ فرمایا جب قیامت قریب آتی جائے گی، جتنی قیامت نزدیک ہوتی جائے گی، لوگ اتنے ہی فرمایا لالچی ہوتے جائیں گے۔ آپ دیکھیں، میں دیکھوں، آج سے 10-15 سال جو میرے اندر قناعت تھی آج میرے پاس ہے، جو 10-15 سال پہلے میری خواہشات تھی آج میری خواہشات بے لگام ہو گئی۔ 10-15 سال میں کہتا تھا یا اللہ ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہی دے دے، یا اللہ ایک موٹر سائیکل ہی دے دے۔ اب لوگوں کے اندر خواہشات کا سیلاب آ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو روڈوں کے اوپر نئی نئی چمکیلی گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں یہ ان کی ہے؟ اور یہ سود کے اوپر ہے، یہ پلج گاڑیاں ہیں، یہ جو بڑے بڑے راتوں رات کمرشل پلازے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بڑے بڑی جو کوٹھیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان لوگوں کی ہے؟ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے۔ بہت کم لوگوں نے کیش پیمنٹ کے اوپر چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر آپ نے دیکھا 2 لاکھ گاڑی کے پیچھے کم کیا گیا اس بجٹ کے اندر۔ کس لیے؟ بینکوں کو، سود خوروں کو ریلیف دینے کے لیے، تاکہ عوام کو جھانسے کے اندر لا کر ان کو جو ہے وہ سود کے اوپر گاڑیاں دی جائیں۔ آج لوگ دھڑا دھڑ گاڑیاں خرید رہے ہیں، 35,000 انسٹالمنٹ ہے جی، 45,000 ہے، پھر کیا ہوا جی؟ تاخیر ہو گئی، جرمانہ کر دیا، ہم کہتے ہیں سود ہے، بیلتے نہیں جرمانہ پہنتا، یعنی کہ بل کا جرمانہ دینا تمہارے لیے یہ سود کھانے کا جواب بن گیا۔ اصل میں ہوا یوں کہ خواہشات بے لگام ہو گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے قیامت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، آگے آتی جائے گی، لوگ لالچی ہوتے جائیں گے۔ ولا یزدادون من اللہ الا بعدا، فرمایا جتنے وہ لالچی ہوتے جائیں گے اتنی اللہ سے دور ہوتے جائیں گے۔ آج دیکھیں جتنے ہم لالچی ہوتے جاتے ہیں نا اتنے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ 15 سال پہلے ہمارا ایمانی گراف کہاں تھا؟ ہمارا ایمان 15 سال 10 سال پہلے قرآن کی ایک آیت سن کے جنریٹ ہوتا تھا، اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہمیں کوئی دین کی بات بتاتا ہم وہاں سر نیچا کر لیتے تھے، اور آج 15 سال کے بعد خواہشات اس قدر بے لگام ہو گئی، ہمیں کوئی حلال و حرام کا مسئلہ بتاتا ہم کہتے ہیں اینو کی پتہ بیچارے۔ بھائی دین اور ہے، دنیا کیا ہے وہ اور ہے۔ اللہ کے بندو اپنے مالی معاملات ٹھیک کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم لوگوں کے ساتھ چلاکیاں کریں گے، ہوشیاریاں کریں گے، ان کو معاملات کے اندر پھنسائیں گے، ان کے پیسوں کی پھٹیکے ڈالیں گے تو ہم بچ جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہونا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ اگر لوگوں کے ساتھ صحیح معاملے کریں گے لوگ ہمارے ساتھ صحیح معاملے کریں گے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، لوگ جاہل نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی ذی شعور انسان کو صرف ایک دفعہ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ایمان والا بندہ ہے، ایک دفعہ اس کے ساتھ خرابی کریں گے اس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ نقصان ہم اپنا کرتے ہیں، ہمارے نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک بندہ کہیں مسافر تھا، اسے پیسوں کی ضرورت پیش آ گئی، 1000 دینار۔ اب کون دے؟ ہے مسافر، اور ہم یقین مانے میں ہوں، میں اپنے آپ کو کہہ دیتا ہوں، میں نے تو ادھار دینے کو نا کانوں کو ہاتھ لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے تو اپنے ہاتھ یہاں تک لگایا کسی کو ادھار دینے کو۔ ادھار بھی نہیں ملتا، تعلق بھی خراب، پیسہ بھی خراب، تعلق بھی خراب۔ تو میں نے تو ذاتی طور پر یہی نتیجہ نکالا ہے، جب پیسہ دے کے بھی تعلق ہی خراب کرنا ہے، اور یار پیسہ کیوں ضائع کرنا ہے، بغیر پیسے دیے ہی تعلق خراب کر لیتے۔ جب اس کو انکار کر دیا پیسوں سے، اس نے ملنا ہی نہیں، غصہ کر جانا ہے، تو اس نے مانگنے پہ بھی تو غصہ ہی کرنا، اس کو پیسہ دینے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ہماری روش دیکھیں، ہم کسی جاننے والے کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہمیں ایک دوسرے پہ اعتبار ہی نہیں ہے. مجھے آپ پہ نہیں, آپ کو مجھ پہ نہیں. ہم ایک دوسرے کو پیسہ دینے کو تیار نہیں. جاننے والے کو, یہ اجنبی شہر میں ہے, اجنبی بندہ ہے, کسی بندے کو کہتا ہے یار مجھے پیسے چاہیے 1000 دینار. اس نے کہا بھئی آپ کے پاس کوئی اتنی بھی شہداء, بھائی کوئی گواہ لے کر آؤ, کوئی بندہ تو لے کر آؤ, کل کو مکر نہ جانا. اس نے کہا حضرت میں اس بستی میں اجنبی ہوں, کفا باللہ شہیدا, بھروسہ کرنا دے اللہ دے کر لا. اللہ کا نام لے آیا درمیان میں. ہم بھی بات بات پہ اللہ کا نام لے آتے, زبان پہ لے کے آتے ہیں, دل میں کوئی نہیں لے کے آتے. کفا باللہ شہیدا. اس نے کہا اللہ کے اوپر بھروسہ کر لو, اللہ میرا گواہ. اس نے کہا اچھا بھی گواہ تو ہو گیا, کوئی وکیل, کوئی گارنٹی دینے والا کل کو مجھے نہ دو تو تم دو گے, وہ دے گا مجھے. اس نے کہا کفا باللہ وکیلا, گارنٹیڈ بھی میرا اللہ ہی ہے, اگر میں نہ دوں تو تجھے اللہ دے دے گا. اس نے کہا صدقتا, چل تیری مان لئی. پیسے دے دیے 1000 دینار, تھیلی دے دی. وقت طے ہو گیا. وہ دوسرے شہر میں رہتا تھا, اس دور میں کون سا کہیں اوبر شوبر چلتی تھی, نہر سمندر دریا ہی ہوتے تھے. وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے, کشتی کوئی نہیں آ رہی. وقت بیتتا جا رہا ہے, ادھر یہ کھڑا ہے میں نے پیسے دینے ہیں, ادھر وہ کھڑا ہے میں نے پیسے لینے ہیں. وقت بیتتا گیا بیتتا گیا, ہاتھ میں 1000 دینار ہیں, سمجھ کچھ نہ آئی کہ اب کیا کروں. ایک لکڑی دیکھا جا رہی, چھوٹی سی لکڑی تھی, وہ پکڑی, لکڑی کو کریدا, اس کے اندر ایک خط لکھا کہ بھائی میں نے اللہ کے نام پہ تجھ سے پیسے لیے تھے, یہ میں تجھے بھیج رہا ہوں. اور دریا کی لہروں کے حوالے وہ لکڑی 1000 دینار اس میں ڈال کر وہ دریا کے حوالے کر دی. اب ادھر وہ کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے, تاریخ گزر گئی. وہ اپنے گھر جانے لگا, اس نے دیکھا کہ لکڑی آ رہی ہے ایک. اس نے سوچا چلو یار یہ لکڑی گھر کے اندر لے جاتا ہوں, کوئی آگ شاگ جلانے کے کام آ جائے گی, کون سا سوئی گیس تھی. اس نے لکڑی لی, گھر میں چلا گیا. گھر کے اندر جا کر لکڑی کھولی, قریدی توڑی, اس کے اندر سے 1000 دینار کی تھیلی اور اس بندے کا خط نکل آیا. اب اس کو نہیں پتا کہ میرے پیسے پہنچے کہ نہیں پہنچے. اگلے دن کشتی ملی, 1000 دینار کی تھیلی لے کے اس کے پاس پہنچ گیا. یار ایمان دیکھیں ان لوگوں کا, اور اللہ کی ان لوگوں کے لیے مدد دیکھیں کہ اس نے بھی یہ نہیں سوچا چلو میں نٹ گیا وہ ٹھیک ہے. وہ ہمارے میاں صاحب گئے ہوئے ہیں 4 مہینے کا, 4 ہفتوں کا کہہ کر, وہ آج بڑی بد نصیبی نے صبح صبح ایسے ٹی وی لگا کے خبریں دیکھنا شروع کر دی, اور کہتے 2.5 سال ہے واپسی نہیں آتا پہ. دیکھ لو, وہ برطانیہ نے بھی جو ہے وہ اس کو مزید ویزے کی توسیع میں انکار کر دیا. یہ ہمارے حال ہے, اتنے جان کو خطرہ ہے. ہو سکتا ہے ہو ہمیں ان معاملات, لیکن ہمارے معاملات دیکھے کیسے. کون گارنٹی دے گا اس قوم کی, کون اس قوم کو ایماندار سمجھے گا, جس کے سربراہ کا یہ عالم ہے کہ 4 ہفتوں کا کہہ کے گیا ہے, سیاحتی ہوئی یا نہ ہوئی یہ الگ داستان ہے, جان کو خطرہ یا نہیں الگ داستان ہے, لیکن 4 ہفتوں کا کہہ کے گیا واپس ہی نہیں آ رہا. چلے وہ دفاع کرے, سیاست گفتگو کیا کر رہے, ہر طبقے کا لوگ بیٹھا ہے. اب ایمان دیکھے دونوں کا. اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں دے اپنا مغنو لاتا, میں دے پیسے دیتے, ملن نہ ملن مینو کی یہ میں دے دیتے, بس ٹھیک ہے. وہ فوراً گیا, بھائی میں نے آپ کا 1000 دینار دینا ہے. اس نے کہا حل کنت بعثت الی شیئا, یار تو نے کل مجھے کچھ دریا کے ذریعے کچھ بھیجا تھا. اس نے کہا ہاں بھیجا تھا. کہنے لگا فإن اللہ ادى عنک, تیری جو امانت تھی مجھ تک پہنچ گئی ہے, میں نے تجھ سے پیسے لے لے. یہ دیکھیں مالی معاملات یوں ہوتے. ہم کسی دکان سے چیز خریدیں, ہمیں 100-200 زیادہ مل جائے, ہم پورا ہفتہ اس دکان کا رخ نہیں کرتے کہ انہوں یاد نہ آ جائے. ہمارے موبائل پہ کسی کا 2 نمبر طریقے سے لوڈ آ جائے, نمبر آگے پیچھے ہو کے مجھے پہنچ جائے, تو میں اسی وقت موبائل کی سم نکال دیتا ہوں پورے ہفتے کے لیے, کہیں مجھے وہ دوبارہ فون نہ کرتے. اور یہ لوگ, ان لوگوں کا ایمان کیا ہے, وہ کہتے کہ ہاں بھی تمہارا پیسہ مجھے پہنچ گیا. ہمارا جھگڑا ہے میری میری میری, ان کا جھگڑا تھا تیری تیری تیری. بنی اسرائیل کا واقعہ کتابوں میں درج ہے. 2 بندے آپس میں لڑ پڑے ایک زمین کے معاملے میں. اس دور میں نہ فرد, نہ رجسٹریاں, نہ کوئی چیز, تو زمین پہ قبضہ آج بھی جمایا جا سکتا ہے. آج بھی رجسٹری کسی کے نام ہوتی ہے, کوئی فرد نکلوا کے اپنے نام کرا لیتا ہے. آج بھی لوگ
میں کہتا ہوں بحریہ ٹاؤن بنائے پورا ایسے ہے، پورا بحریہ ٹاؤن کیا، ہر علاقے کا ایم این اے ایم پی اے کالونیاں اسی طرح تو کاٹ رہا ہے. اور کیسے کاٹ رہا ہے؟ ساری پارٹیاں، بڑی بڑی ساری پارٹیاں، جہاں خالی پلاٹ نظر آئے، جگہ نظر آئی، وہاں پر جا کر جناب والا وزٹ کیا، باؤنڈری لگائی، اپنی حکومت کے بل بوتے ہوئے پلاٹ کاٹ کے بھیج دیے. وہاں بجلی بھی آ رہی ہے، سوئی گیس بھی آ رہی ہے، سارا کچھ آ رہا ہے. یہاں تو لوگوں کے بنے ہوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ اسٹے آرڈر لے کے آ جاتا ہے. اس دور میں نہ رجسٹری، نہ کوئی فرد، نہ کوئی چیز، دو بندے آپس میں لڑ پڑے. اللہ کے وقت کے نبی جو تھے ان کے پاس گئے، کہنے لگے جی ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، یہ زمین میری ہے. کرنا نہیں ہے، میری ہے. لڑ پڑے آپس میں. پیغمبر نے کہا دونوں گواہ لے کر آؤ. دونوں بولے ہمارے پاس گواہی کوئی نہیں ہے. اب وہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے حکم سے دونوں کو لے کے اسی زمین کے اوپر گئے. پیغمبر کے ہاتھ میں لاٹھی یا چھڑی تھی، اس نبی نے وہ لاٹھی اور چھڑی زمین کو مار کر کہا بول تو کس کی ہے، بولو تو کس کی ہے، بول بتا کس کی ہے. زمین کہنے لگی دونوں ہی جھوٹ بول دے رہے، نہ میں اودی نہ میں ایدی، دونوں ہی میرے نے. یہ دونوں نے مر کے میرے کو آنا ہے، تانوں مرنا بھولیا. زمین نے کہا یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، یہ دونوں میرے ہیں، انہوں نے مرنے کے بعد میرے اندر آنا ہے. ہمیں یہ چیزیں بھولی ہوئی ہیں. کسی کے مال پہ ہم یوں کہتے ہیں اتنے دھڑلے سے قبضہ جماتے ہیں، میرا پتا ہوتا ہے ایک بندے کے خلاف سارے جمع ہو جاتے ہیں. جو بھائی کمائیاں کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، ان کی جوانی بھی گئی، بچوں کی تربیت بھی گئی، بیوی بھی گئی، سارا کچھ گیا. وہ سارا بیچ بیچ کے نیچے والوں کو بناتا ہے. وہ بات سارے کہتے ہوئے تو کون ہے، سارا ساڈا ہے. وہ کہتا ہے وہ تو میں نے پیسے بھیجے تھے، تو تم ہوتے سی میرے نام زمین لاگی بس میری ہے، اور نہ تیری نہ ہوتی ہے. کیسے جھگڑے؟ پھر شریکیں کیوں نہ بنے، پھر نفرتوں کی دیواریں کیوں نہ کھڑی ہوں سگے بھائیوں کے اندر. جب یہ تماشا لگاتے ہیں حقائق کو نظر انداز کر کے، ہر بندہ کہتا ہے میری 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 میری. وہاں جہاں جھگڑے ہیں میری 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 میری، اور شریعت پڑھے، نیک لوگوں کا پڑھے، تو ان کا تذکرہ ملتا ہے میری نہیں تیری. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک بندے نے دوسرے بندے سے کوئی زمین خرید لی. اب زمین خرید لی ہے، پلاٹ خریدا نا خالی. اب اس کی تعمیر کے لیے اس کی کھدائی کے اندر لگ گیا ہے، کھدائی کر رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے فوجد فیہا جرۃ من ذہب، اس نے جناب والا اس زمین کے اندر سے سونے کا مٹکا ایک حاصل کر لیا. سونے کا ایک مٹکا ہے، اشرفی ہے، چاندی سونا ہے. پہلے زمانے میں لوگ ایسا ہی کرتے تھے، بینک نہیں ہوتے تھے. اس دور میں لوگ یہی کام کرتے تھے کہ جو ان کا بینک ہوتا تھا ان کی زمین ہی ہوتی تھی. وہ جب بہت زیادہ مال ہوتا زمینوں کی کھدائی کرتے اور اوپر کوئی نشان لگا کر اس چیز کو وہاں پہ چھپا دیا کرتے تھے. پتہ نہیں کہاں سے اس نے خریدی ہوگی، کہاں سے اس نے لی ہوگی. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. بعض روایات کے اندر آتا ہے یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے، یہ اس دور کا واقعہ ہے. جناب داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے بعض کتابوں میں، اس دور کا. اب دیکھیں دونوں کا جھگڑا دیکھیں. اس نے ایک مٹکا لے لیا، سونے کا مٹکا، سونا پڑا اس میں. اس بندے کے پاس گیا جس سے زمین خریدی تھی، پلاٹ خریدا تھا خالی. کہنے لگا اشتریت منک الارض، بھائی جان میں نے آپ سے زمین خریدی ہے، میں نے سونا نہیں خریدا. ہمارا حال دیکھیں. کیا ہم نے کبھی اس طرح کسی کے جا کے پیسے واپس کیے؟ پرس پڑا ہوا مل جائے، موبائل پڑا ہوا مل جائے، یا ہمارے ساتھ کوئی گاہک اور معاملات کرے کاروباری، ایک دفعہ کاروباری معاملہ کرنے کے بعد ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے لوگ ساری زندگی کانوں کو ہاتھ لگا کے 50 بندوں کو کہتے ہیں اس کے ساتھ کاروباری معاملہ نہ کرنا. حالانکہ پہلے مسلمان جو تھے، میں آگے چل کے عرض کروں گا، لوگ ان کے مالی معاملات دیکھ کے اتنے متاثر ہوتے تھے، اتنے خوش ہوتے تھے. کافر وہ سارے مسلمان ہو جاتے تھے. چلے ابھی عرض کر دیتا ہوں، اس حدیث کو ذرا آگے لے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے یہ بر صغیر کے اندر اسلام کیسے پھیلا ہے؟ 2 ذریعوں سے.
کوئی تیسرا ذریعہ نہیں اسلام پھیلنے کا بر صغیر میں. ایک وہ جو محمد بن قاسم رحمہ اللہ کے ساتھ مسلمان آئے تھے مجاہدین, ان کے ذریعے سے پھیلا ہے. اس سے پہلے اکا دکا ٹولیاں آتی تھی بر صغیر کے اندر فتوحات کے لیے, حالات ناسازگار تھے, زمین ان کو ناسازگار محسوس ہوئی, انہوں نے توجہ نہیں دی زیادہ. وہ ایک معاملہ بن گیا حجاج بن یوسف کے دور میں, جناب محمد بن قاسم رحمہ اللہ آئے, پھر اس کے بعد ایک سلسلے شروع ہو گئے. پھر یہاں پر اسلام کا جھنڈا 1000 سال تک لہرایا. ایک تو ان لوگوں نے اسلام کو پھیلایا ہے, ان لوگوں کے ذریعے لوگ مسلمان ہوئے, ان کا حسن کردار دیکھ کر, ان کا ایمان دیکھ کر. اور دوسرا بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان تاجر یہاں تجارت کرنے کے لیے آتے تھے. لوگ جب ان کے مالی معاملات دیکھتے تھے, ان کے وزن صحیح دیکھتے تھے, پیمانے صحیح دیکھتے تھے, لوگ ان کی چیزیں دے کے مسلمان ہو جاتے تھے. یہاں تو پھر مجاہدین آئے, یہ ملائیشیا, یہ فلپائن, یہ انڈونیشیا. یہ آج کا ملائیشیا, فلپائن, انڈونیشیا نہیں تھا. یہاں پر 100% مسلمان تھے آج سے 150-200 سال پہلے. اب یہاں پرسنٹیج بدل گئی ہے, انڈونیشیا میں بدل گئی ہے, ملائیشیا میں بدل گئی ہے, فلپائن میں بدل گئی ہے, اس لیے کہ وہاں وہ لوگ اسلام کی حفاظت نہ کر سکے اسپین کی طرح. جس طرح اسپین میں 100% مسلمانوں کا خاتمہ کر کے عیسائی لائے گئے, اسی طرح ملائیشیا میں, فلپائن میں, انڈونیشیا میں, وہاں پر 100% مسلمانوں کا خاتمہ کر کے وہاں پر جو ہے وہ عیسائیوں کو لایا گیا. چند مسلمان بچے جنہوں نے اپنے اسلام کی حفاظت کی, ورنہ سارے عیسائی ہو گئے. ان علاقوں کے اندر بھی اگر لوگ مسلمان ہوئے تھے, ملائیشیا, یہ جزائر, جزیرے ہیں سارے, وہاں پر جتنے لوگ مسلمان ہوئے تاجروں کی وجہ سے مسلمان ہوئے. آج میں تھوڑا سا اپنی حالت پہ غور کر لوں, ہم سارے غور کر لیں. کیا میری ایمانی حالت ایسی ہے, میری کیفیت ایسی ہے کہ کوئی بندہ مجھے دیکھ کے مسلمان ہو جائے؟ ہمارے گھروں میں کتنے عیسائی کام کرتے ہیں, ہمارے محلوں میں کتنے عیسائی صفائیاں کرتے ہیں. بلکہ اس سے بھی ایک قدم اٹھا کر ایک گستاخانہ جملہ کہ ہمارے دینی بڑے بڑے اداروں کے اندر جو مدرسے بڑے بڑے ہیں, یہاں کتنے عیسائی صفائیاں کرتے ہیں. کوئی عیسائی آج تک کسی عالم کو دیکھ کر, کسی فاضل کو دیکھ کر, کسی خطیب, امام اور مولوی شیخ الحدیث کو دیکھ کے آج تک مسلمان ہوا ہے؟ ہم یہاں آ کے مار کھا جاتے ہیں. جب وہ ہمارا پڑھا عرب کا چاند ایک کتاب ہے, وہ آپ پڑھیں. لکشمن پرساد ہے, ہندو, جوانی میں مر گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تعریفی کتاب لکھی ہے شاید کوئی مسلمان لکھ سکے, پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ایسی اس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی ہے. اس نے کتاب کے شروع میں لکھا, میں مسلمان کیوں نہیں ہوتا. اس نے وجہ یہی لکھی, اس نے کہا کہ میں اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا کہ میں دل کا مسلمان ہوں. اس کی یہ بات بالکل غلط ہے, غلط بات کی اس نے. اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے تھا, نجات کے لیے ضروری ہے. اس نے اس کے دیپاچے میں لکھا, غالباً 12 یا 11 نمبر صفحے پہ, اس نے کہا میرے مسلمان نہ ہونے کی بہت بڑی وجہ مسلمان ہے. اس لیے کہ جب میں ان کی اللہ اکبر کی اذان سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی قوت مجھے کھینچ کھینچ کے مسجد کی جانب لے کے جا رہی ہے. کہتے ہیں میرا پاؤں مسجد کی جانب جاتا ہے, میں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کا انتظار کرتا تو مسلمان نماز نہیں پڑھنے آتے تو میرا مسلمان ہونے کو دل نہیں کرتا. اس جگہ جب ان کی میں حدیثیں پڑھتا ہوں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شادی بیاہ کے فرامین پڑھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں. لیکن جب ان کے میں شادی بیاہ دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی اچھا ہوں. اور اس نے کہا جب میں قرآن و حدیث پڑھتا ہوں, کاروبار کے معاملات پڑھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اکانومی کوئی نہیں دے سکتا, بزنس کوئی نہیں کرا سکتا. میرا دل کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں. لیکن جب میں مسلمانوں کے ساتھ کاروباری لین دین کرتا ہوں تو پھر مجھے فخر ہوتا ہے میں کافر اور ہندو ہوں, اور مجھے امید ہے اللہ مجھے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں معاف کر دے گا. تو اس کی یہ بات غلط ہے. لیکن ہم کئی لوگوں کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ بن گئے. کیا ہمارا یہ ایمان ہے جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں؟ جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سونے کا وہ مٹکا نکل آیا ہے, اشرفیوں سے بھرا ہوا ہے, وہ چپ کر کے کھا بھی سکتا تھا. اسے جا کر کہتا ہے بھائی میں نے یہ آپ سے خریدا ہے, زمین خریدی ہے, سونا نہیں لیا. اس نے کہا نہیں بھائی میں تینوں زمین بیچتی ہوں, زمین بھی تیری, جو نکلے وہ بھی تیرا. اس نے کہا زمین بھی تیری, سونا بھی تیرا,
اتنا بحث مباحثہ ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، قاضی تک جانے کی نوبت پیش آ گئی، جج کے سامنے گئے. کیا جھگڑا تھا؟ میری نہیں، جھگڑا تھا تیری. تیرا ہے، وہ کہ تیرا ہے. یہاں 10 روپے کوئی نہیں چھوڑتا، بندے مار دیتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات ہی کوئی نہیں مان رہا. کہتا نہیں جی میں کیوں رکھوں، میں نے زمین بیچی ہے، زمین بیچ دی، سارا کچھ اس کا. وہ کہتا میں کیوں رکھوں، میں نے زمین کا سودا کیا تھا، زمین سے نکلنے والی چیزوں کا سودا نہیں کیا تھا. قصہ مختصر ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فیصلہ کیا. کہنے لگے الکما ولد، کیا تم دونوں کے بچے ہیں؟ ایک بولا میرا بیٹا ہے، دوسرا بولا میری بیٹی ہے، کنوارے ہیں دونوں. جناب داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا اپنے بچوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ کر دو، تسی کڑم بن جاؤ دو بھائی. کتنی نیک اولاد ان لوگوں سے پیدا ہوئی ہوگی. آپ دونوں آپس میں بچوں کی شادیاں کر دیں، ان کی شادیوں پہ خرچ کریں، بچوں کو دے دیں، اور اس کے بعد کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کر دیں. حضرات یہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. خدا را اپنے مالی معاملات درست کریں. جب ہمارے چہرے پہ اللہ کے رسول کا حکم سج جاتا ہے، ماتھے پہ محراب بن جاتا ہے، شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوتی ہے نا، تو پھر میری اور آپ کی مالی ذمہ داریاں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری دعا فرمائی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، اللہ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جب کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو بڑی نرمی اور رواداری کے ساتھ خریدتا ہے. وَإِذَا اشْتَرَىٰ، جب کسی کو بیچتا ہے بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ بیچتا ہے. وَإِذَا اقْتَضَىٰ، جب کسی سے پیسوں کا تقاضا کرتا ہے بڑی نرمی کے ساتھ کرتا ہے. اس نرمی کا مطلب کیا ہے؟ دکاندار کے پاس گیا، 1000 کی چیز ہے، وہ کہتا 1100 کی، کہتا اچھا لے آ 1100 ہی. بیچی ہے چیز 1000 کی مارکیٹ میں بک رہی ہے، بندہ غریب ہے، کہتے ہیں میرے کو تو 900، اچھا یار لے آ 200. کسی سے پیسے لینے ہیں، وہ دے نہیں سکتا، 10,000 دینا ہے، اس کی جیب میں 8-9,000 5,000 ہے، کہتا چل یار نہیں صحیح. اللہ کے بندو ہمارا جانا کچھ نہیں. ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، اتنی پھٹیک وہ برداشت کر سکتا ہے. تو جتنی میں اور آپ پھٹیکیں برداشت کر سکتے ہیں ہنس کے نا، اتنا لوگوں کو معاف کیا کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.